نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے اہل خانہ کا، ان کے والد صاحب، بھائیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے شاید ہی کوئی واقعہ ہو جو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور 1 سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا کہ اے میرے بچے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ فرمانا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلیں، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کو اپنے والد صاحب کو بیان فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے چاند، ستارے اور سورج یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور آپ کو ملا کے آپ کے بھائیوں کی تعداد 12 تھی، 11 آپ کے بھائی، 1 آپ۔ ایک ان میں آپ کا سگا بھائی تھا اور باقی سوتیلے بھائی تھے۔ تو جب یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا تو آپ کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہیں شیطان ان کے دل میں کوئی نفرت پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدے سے مراد یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، اور گزشتہ امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لے کے جائیں، ذرا سیر و تفریح کرائیں، ان کو گھمائیں، جنگل میں لے کے جائیں، وہاں کھیلیں گے اور خوش ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اچھا یعقوب علیہ السلام یہ صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے دادا لگتے ہیں، یعنی پردادا۔ تو یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے ان کے بھائیوں نے جب کہا تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے، اور یہ بھی بیان فرما دیے کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا لے جائے اور تم لوگ جو ہے غفلت میں رہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے ہیں اور ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے، اور کیسے بھیڑیا لے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا لے تو ہم ایک جماعت ہیں، تو جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں رہے۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بڑی منت کر کے لے کے گئے، لیکن جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے تو اس وقت تک تو کاندھے پہ سوار کر کے لے کے گئے، لیکن جب دور نکل گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ کو زمین پہ پھینک دیا اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم شروع کر دیا، اور کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا، اس طرح کر کے پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو جو ہے ہم مار دیتے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک ان کا بھائی تھا یہودا، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے سب نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے؟ تو پھر ان کا طے پایا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب
کنویں میں ڈالا گیا، ایک رسی باندھ کے آپ کو کنویں میں ڈالا، جب آدھے کنویں میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا کہ پانی میں ڈوب جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور اسی وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یوسف علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچایا اور کنویں کے ایک پتھر پہ جو وہاں موجود تھا وہاں پر بٹھا دیا۔ چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ آپ کے گلے میں ڈالا تھا، اور وہ تعویذ تھا ایک قمیص، اور وہ قمیص تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرت جبریل امین نے وہ تعویذ نکالا، اس قمیص کو جو ہے آپ کو پہنایا، کیونکہ جب کنویں میں ڈالا تو آپ کی قمیص بھی اتار لی ان لوگوں نے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اور اس کو جو ہے بکری کے خون سے تر کر کے وہ اس طرح۔ تو وہ قمیص جب پہنائی حضرت جبریل امین نے تو اس وقت اندھیرے کنویں میں ایک دم روشنی پھیل گئی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ کے نبیوں اور ولیوں اور برگزیدہ بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ان میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس قمیص کی پہنتے ہی کنویں میں روشنی ہو گئی، اور پھر حضرت جبریل امین نے آپ کو تسلی دی، اور اس طرح پھر جب یہ بھائی، آپ اسی کنویں میں رہے، جب یہ بھائی روتے دھوتے وہاں پہنچے گھر پہ تو انہوں نے وہی قصہ سنایا جو یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے دور نکل گئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا، سامان کے پاس۔ تو بس یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ وہ سامان کے پاس تھے اور ایک بھیڑیے نے آ کے ان کو کھا لیا۔ اور ہم آپ سے بالکل سچ کہتے ہیں، آپ ہمارا یقین کریں۔ تو پھر وہ قمیص بھی دکھائی، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، وہ قمیص دکھائی کہ دیکھیں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو یہ قمیص دیکھ لیں خون سے ترے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور بس اب میں کیا کر سکتا ہوں، صبر ہی کر سکتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھیڑیا بھی کتنا عقل مند تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیص پہ ایک خراش بھی نہیں آئی، قمیص بالکل سلامت ہے، اور یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور قمیص پہ ایک خراش تک نہیں آئی۔ تو یہ اشارہ تھا ان کی طرف کہ تم لوگ جو کر رہے ہو مجھے پتہ ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں صبر ہی کر سکتا ہوں اس پر۔ اب وہاں پر ایک کنویں میں جب ڈال دیا تو وہاں ایک قافلہ آیا، ان لوگوں نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو وہ ڈول یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور وہ رسی کے سہارے آپ اوپر آ گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے ڈول ڈالا تھا، قال یا بشرا ھذا غلام، بولا کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگی قیمت پہ بکیں گے، تو غلام ہے۔ اب ان کے بھائی وہیں ارد گرد گھومتے رہتے تھے کہ کہیں کنویں سے جو آپ باہر آ جائیں یا کوئی آپ کو نکال دے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس قافلے والوں نے آپ کو نکال لیا تو وہ فوراً آئے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو بہت کم قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں ہم۔ بہت کم قیمت پہ یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا، اور شرط یہ رکھی کہ ان کو بہت دور لے جانا، اتنی دور لے جانا کہ یہاں کنعان جو علاقہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا، کہ کنعان سے بہت دور چلے جانا۔ تو یہ شرط ہو گئی۔ اب وہ لوگ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کا جب سودا ہوا تو بڑے بڑے لوگ آئے خریدنے کے لیے، اور بڑے پیسے والے لوگ آئے، تو اسی میں بہت زیادہ مال دینے والے لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مال دینے والے جو عزیز مصر تھا، جس نے سب سے زیادہ مال، اور یوں یوسف علیہ السلام کو اس نے خرید لیا۔ اور پھر وہ اپنے گھر لے کر گیا، اور اس نے اپنی زوجہ سے، اس کی زوجہ کا نام تھا زلیخا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ غلام ہے، اب تم اس کو جو ہے اپنے ساتھ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بھلائی دے گا، یہ ہمیں جو ہے اس سے نفع پہنچے گا۔ اب وہ عورت جو تھی زلیخا، وہ ان اپنے پاس رکھ لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر وہ تو بالکل جو ہے فریفتہ ہو گئی۔
اور اسی میں وہ واقعہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب وہ برائی کے ارادے سے وہ آئی تو یوسف علیہ السلام نے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ میرا جو رب ہے یعنی عزیز مصر وہ تو مجھ پر احسان کر رہا ہے اور وہ میرے ساتھ اچھائی کا بھلائی کرتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے جب آپ کو پکڑنا چاہا تو آپ وہاں سے نکل گئے، بھاگے تو وہ دروازہ سامنے سے بند تھا۔ اچانک جو ہے اس نے پیچھے سے قمیص کھینچی آپ کی، اور اسی دوران عزیز مصر بھی آ گیا۔ تو عورت، آپ کہتے ہیں نا کہ عورت کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی عورتیں کوئی چال بھی ہوتی ہیں، تو عورت نے فوراً اپنی چال کا پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ یہ غلام جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، تم اسے سزا دو۔ اب عزیز مصر سامنے کھڑا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تو اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں یا یہ جھوٹی ہے، اس کی گواہی یہ بچہ دے گا۔ اس بچے سے پوچھو وہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ قرآن اس کو جو ہے بیان فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ۔ اس بچے نے کہا کہ اگر قمیص پیچھے سے کھینچی گئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس عورت نے کیا۔ اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے انہوں نے غلط کہا۔ تو جب قمیض چیک کی گئی تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ عورت جھوٹی ہے، اور پھر جو ہے عزیز مصر نے کہا کہ اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک تو نے خطا کی اور تو خطا واروں میں سے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، یوسف علیہ السلام بالکل کلیئر ہو گئے۔ لیکن اب وہ عورت جو ہے زلیخا، اس نے کہا کہ اب تو سب طرف لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ واقعہ ہوا ہے، تو لہذا اب ایسا کرو کہ تم اس غلام کو قید خانے میں ڈال دو۔ اور شہر کی کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں پیر ہو گئی ہے اور ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں۔ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ ہم جو ہے اس کو بالکل خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو یہ بات جب زلیخا کو پتہ چلی کہ شہر میں اس طرح عورتیں باتیں کر رہی ہیں، اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کو جو ہے یہاں پر بالکل واضح بیان فرما دی ہے۔ یہ تفسیر میں سے نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ شہر کی عورتوں نے اس طرح باتیں کی اور اس طرح کہ وہ اپنے غلام کا دل لبھاتی ہے اور وہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ اچھا ان سب عورتوں کو بلا لیا کہ تم مجھ پر الزام لگاتی ہو نا، یوسف علیہ السلام کو تم دیکھو، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور ایک ایک لیمو دیا کہ جیسے ہی میں یوسف علیہ السلام سے پردہ ہٹاؤں گی تم اپنی چھری کو لیمو کے اوپر چلانا۔ اب وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب چھری چلائی تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، چھری بجائے اس پہ لیمو پہ چلانے کے اپنی انگلی کاٹ لی، اور انہوں نے کہا کہ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہے زلیخا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اپنی انگلیاں کاٹ لی یوسف علیہ السلام کے حسن میں ڈوب کر، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا، اور وہ انگلیاں جو ہے ان کی کٹ گئیں۔ تو اب دیکھیں مزید انشاءاللہ تفصیل اس کی آگے اور بھی ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو کل اس کو مزید اس کو دوبارہ جو ہے یہیں سے جاری کریں گے۔
ایک نقطہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں، جو دوست تھیں، مصر کی خوبصورت ترین عورتیں تھیں، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس واقعے کو جب بیان کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے آقا میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایک طرف، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے وہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے کہ ان کا حسن تو اگر وہ دیکھ لیتی تو گردن کاٹ لیتی اپنی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ مصر میں عورتوں نے دیکھا، عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں نا، انہوں نے انگلی کاٹ لی تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر نہیں، وہاں حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹی گئیں، یہاں تو صرف نام سن کر مردان عرب اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ عرب کے مرد جو فصیح و بلیغ ہیں، جو بڑی ذہانت رکھتے ہیں، جو بڑی عقل رکھتے ہیں، وہ حضور کا جلوہ دیکھ کر نہیں، صرف نام سن کے حضور کے جو ہے وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا، یہ حضور کا حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی